السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ، سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں دل کی عطا گہرائی سے اس ریپبلک ڈے کے موقع پر بے شمار شبھ کامنائیں، مبارکبادیاں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ملک کسی ایک شخص کے وچار سے نہیں، کسی ایک سماج کی چاہت سے نہیں، بلکہ ایک سمویدھان سے چلتا ہے، ایک آئین اور کانسٹیٹیوشن سے چلتا ہے، ایک دستور سے چلتا ہے۔ اور ہندوستانیوں نے ایک زمانے تک جد و جہد کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، محنتیں اور کوششیں کرنے کے بعد آخر کار ہندوستان کو بھی حاصل کیا اور ہندوستان کے اوپر ہندوستانیوں کی حکومت بھی اسٹیبلش کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 1947 سے لے کر کے 1949 تک ایک خاص ایجوکیٹڈ اور روشن خیال ودوانوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا، ایک آئین اور کانسٹیٹیوشن بنایا، جس کانسٹیٹیوشن کے ذریعہ یہ ملک آج بھی رن کر رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ اور ہمارا آئین اور دستور اتنا مضبوط ہے کہ وقتی طور پر جو بھی طوفان اٹھتے رہیں، وقتی طور پر جو بھی ہوائیں الٹی سیدھی چلتی رہیں، لیکن ہمارے ملک کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہلکی پھلکی آندھیوں سے یا تیز آندھیوں سے بھی اس ملک کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے، بلکہ آندھیاں آئیں گی، وہ چاہے اندر سے آئے یا باہر سے، یہ آندھیوں کے باوجود ہمارا ملک اور مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، اور پوری دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں بلکہ وشو گرو بن کر کے یہ ملک رہے گا۔ اس لیے یہ ملک ایک سمویدھان سے چلتا ہے، اس ملک کے لوگ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، اور سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک سوال لوگوں کے من میں اٹھتا ہے، ایک شک لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جتنے اچھے ہیں، اس ملک میں رہنے والے دھرم گرو جتنے اچھے ہیں، اس کے برخلاف کبھی کبھار میڈیا کے طرف سے کچھ ایسے الٹے سیدھے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جن سوالوں کے ذریعہ بہت سارے لوگ ڈاؤٹس کے اندر پڑ جاتے ہیں، شک اور شبہ کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اس ملک کے حوالے سے چونکہ ہم ایک دھارمک استھل پہ بیٹھے ہیں، کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہیں ہم، جہاں پہ دھرم کی تعلیم ہوتی ہے، ملک کی تعلیم ہوتی ہے، انسانیت کی تعلیم ہوتی ہے، تو یہاں سے بعض لوگوں کے شبہات کو دور کرنا، ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سوال کر جاتے ہیں اور ہمارے دیش واسی شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ دھرم پہلے ہے کہ ملک پہلے ہے، دھرم پہلے ہے کہ قانون پہلے ہے، کانسٹیٹیوشن پہلے ہے یا شریعہ پہلے ہے۔ اس طرح کے غلط سوالات کر کے لوگوں کے ذہنوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج آئین کا دن ہے، آج کانسٹیٹیوشن کا دن ہے، اس لیے اس سوال پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ آپ یاد رکھیں کہ اس سوال کو ایک بڑے تناظر میں، بڑے کینوس میں سمجھنے کے لیے ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ 1947 میں ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک طویل کوششوں کے بعد 1857 میں انگریزوں کے خلاف جو علماء نے فتوے دیے، اور فتوے دے کر کے سارے ہندوستانیوں کو، ہندو مسلمانوں کو ایک جٹ کر کے یہ ان کو حکم دیا، ان کو مشورہ دیا، گائیڈ کیا ان کو کہ انگریزوں کے خلاف لڑیں،
اور پھر 1857 سے لڑائی تو پہلے بھی چل رہی تھی انگریزوں سے، لیکن 1857 سے لے کر کے 1947 تک یہ خاص لڑائی چلی. اس لڑائی کے بعد ملک آزاد ہوا اور ملک کا اپنا کانسٹیٹیوشن بنا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دنیا کو ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا. تو کانسٹیٹیوشن، آئین، دستور کم سے کم یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ مسلمان آئین کے ساتھ رہنے کے پابند شروع سے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال ہی ایک آئین مرتب فرمایا، آپ نے ایک میثاق مرتب کیا، ایک ڈکلیریشن آپ نے تیار کیا جس کو ڈکلیریشن آف مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا جاتا ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشن رسول اللہ نے بنایا. معاملہ یہ تھا کہ عرب کے قبیلے سالہ سال سے آپس میں لڑتے آ رہے تھے، ان میں امن و امان اور سکون نہیں تھا. اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈے کے تحت، ایک آئین کے تحت جمع کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا، آئین کو بنایا، مدینہ ڈکلیریشن تیار کیا. ٹھیک اسی طرح ہندوستان صدیوں سے آ رہا تھا اور اونچ نیچ سب کچھ ہوتا جا رہا تھا. ایک لمبی مدت تک انگریزوں نے اس پہ حکومتیں کی اور بھی دوسرے لوگوں نے حکومتیں کی، لیکن ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جس میں سارے انسانوں کو ادھیکار حاصل ہو، سارے انسانوں کو برابری حاصل ہو، اور وہ آئین کسی ایک ورگ کے لیے نہ ہو، کسی ایک شخص کے لیے نہ ہو، کسی ایک دھرم کے لیے نہ ہو، کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہ ہو، بلکہ سب کے لیے ہو. سب کو آزادی ملے، سب کو جسٹس ملے، سب کو برابری اور مساوات ملے. اس نظریے کے تحت 47 سے لے کر کے 49 تک 2 سال کی کوششوں سے یہ کانسٹیٹیوشن بنا. ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن بنایا. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن تو رسول اللہ نے بھی بنایا اور ہندوستان میں بھی بنا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ 1450 سال 1500 سال پرانی بات ہے اور یہ بعد میں ہوا، تو اس میں زمانے کے اعتبار سے بہت سارے فرق ہیں، بہت سارے اس میں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود خوشی کی بات یہ ہے، ہم سب کے لیے یہ سمجھنے کے لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ دونوں کانسٹیٹیوشن میں، وہ چاہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہو یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہو، دونوں قوانین کے اندر، دونوں دستوروں کے اندر سملیرٹیز بہت ہیں، یکسانیت بہت ہے، بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں جو آئین ہے، جو آئین رسول اللہ نے بنایا اور جو آئین بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بنایا، دونوں جو آئین ہے اس کا جو نیچر ہے، ہم نیچر کو دیکھتے ہیں. وہ نیچر یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو آئین بنایا وہ ریلیجیس کم سیکولر ہے. اس کی بنیاد تو مذہب ہے، لیکن اس کی شاخیں جو ہیں سیکولر ہے. یعنی مذہبی آئین ہے اس اعتبار سے کہ ایک مذہبی شخصیت نے بنایا، لیکن ایک ہی وقت میں رسول اللہ کا آئین ریلیجیس ہونے کے ساتھ، دھارمک ہونے کے ساتھ، اسی وقت میں رسول اللہ کا آئین سیکولر بھی ہے. یعنی اس میں صرف ایک دھرم والوں کے لیے آزادی نہیں ہے، بلکہ سارے دھرم والوں کے لیے آزادی ہے. صرف ایک دھرم والوں کو جسٹس نہیں ملا، بلکہ سارے دھرم والوں کو جسٹس ملا. سیم اسی طرح انڈیا کا آئین کا جو بیسک اسٹرکچر ہے یہ سیکولر ہے، یہ سیکولر آئین ہے. اس میں یہ دھرم نرپیکش ہے، یہ کسی دھرم پہ آدھارت نہیں ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے، ہندوستانی آئین کی خوبصورتی یہ ہے، کمال یہ ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ سیکولر کم ریلیجیس ہے. یعنی سیکولر ہوتے ہوئے ہندوستان کا آئین اینٹی ریلیجیس نہیں ہے، دھرم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دھرم کو بھی مناسب اسپیس دیتا ہے. یہ آئین بتاتا ہے کہ آئین تو دھارمک نہیں ہے،
لیکن اس آئین میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں, اس ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں, سب کو دھارمک آزادی ہے, سب کو مذہب کی آزادی ہے, سب کو اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی ہے, جینے کی آزادی ہے. جو کامن لا ہوگا, جو آپس میں رہنے کا جو قانون ہوگا, آپس میں لین دین کے جو معاملات ہوں گے, آپس میں لڑائی جھگڑے کے جو معاملات ہوں گے, اس کے لیے تو ہندوستان نے آپ کو ایک سول لا دیا, ایک کامن لا دیا. لیکن اپنے اپنے ایشور کو یاد کرنے کے لیے, اپنے اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے, اپنے اپنے ریتی اور روایتوں پہ چلنے کے لیے آپ کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ اپنے سطح پہ, اپنے گھر کے اندر, اپنی کمیونٹی کے اندر آپ دھارمک رہیے. آپ اپنی مسجد میں جائیے, آپ اپنے مندر میں جائیے, گردوارے میں جائیے, چرچ میں جائیے, اور آپ کا دھرم آپ کو جس طرح سے پوجا پاٹ کا حق دیتا ہے, طریقہ دیتا ہے, اس کے مطابق پوجا پاٹ کیجئے. جس طریقے سے آپ کا دھرم آپ کو شادی بیاہ کرنے کی باتیں بتاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, اس اعتبار سے کریے. دھرم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نیچر, وہ چاہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ ہو یا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہو, دونوں کا جو بیسک نیچر ہے وہ ایک ساتھ ریلیجیس بھی ہے, ایک ساتھ سیکولر بھی ہے, ایک ساتھ دھارمک بھی ہے, اور ایک ساتھ دھرم نرپیکش بھی ہے. جب دونوں کے نیچر میں یہ بات آ گئی, پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پہلے دھرم ہے یا پہلے آئین ہے, پہلے شریعت ہے یا پہلے کنسٹیٹیوشن ہے. یہ سوال ہی بنیادی اعتبار سے غلط ہے, کیونکہ ہمارا آئین, انڈیا کا آئین, ایک ساتھ ملکی شہری بنانے پر بھی بات کرتا ہے اور ایک ساتھ دھارمک رہنے کی بھی بات کرتا ہے. سیم اسی طرح رسول اللہ کا جو آئین ہے, ایک ساتھ دھارمک رہنے کی بھی بات کرتا ہے, اور ایک ساتھ لوگوں کے جو مختلف دھرم کے لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ, مکمل آزادی کے ساتھ چلنے کی بھی بات کرتا ہے. تو جب دونوں میں کوئی کلیش ہی نہیں ہے, دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے, پھر ٹکراؤ کا سوال کیوں کیا جائے؟ بلکہ سارے ہندوستانیوں کی, سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ساتھ, جس طرح ہمارے دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے ہیں, اسی طرح ہمارا آئین اور ہمارا دھرم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, ان میں کوئی کلیش نہیں ہے. جس طرح ہمارے ماتا اور پتا میں یہ پوچھنا کہ ماتا پہلے ہے کہ پتا پہلے ہے, یہ غلط سوال ہے, اسی طرح یہ پوچھنا کہ دھرم پہلے کہ ملک پہلے, یہ غلط سوال ہے. البتہ ایک چیز ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے, ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ بتایا کہ وہ چاہے شریعہ لا ہو, چاہے پروفٹ کا قانون ہو, چاہے انڈین لا ہو, یہ دونوں قانون, انڈین لا بھی اور شریعہ لا بھی, پروفٹ کا لا بھی, یہ دونوں چیزیں ایک بات کو آپ کو بتاتی ہیں. دونوں قوانین آپ کو ایک بات بتاتے ہیں, وہ یہ کہ دھرم کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا دھرم آپ کی حد تک رہے گا. لکم دینکم ولی دین, اپنا دھرم اپنے لیے تک رہیے, دوسروں پہ اس کو نہ ڈالیے, دھرم کو اپنی حد تک رکھیے. لیکن جو کامن معاملات ہوں, ان کامن معاملات کو دھرم سے طے مت کیجئے. دھرم کے نام پہ, دھرم کی تبلیغ کے نام پہ, دھرم کے پرچار کے نام پہ, دھرم کے نام پہ کوئی ایسی چیز نہ بنائیے, کوئی ایسی آواز نہ اٹھائیے, کوئی ایسی بات نہ کیجئے کہ دوسرے دھرم والوں کا دل دکھے, دوسرے دھرم والوں کو تکلیف ہو, امن و شانتی ختم ہو. دھرم اپنی جگہ پہ رکھیے, لیکن جب آپ سوسائٹی میں آئیے تو سیوی لا کے ساتھ چلیے. جب سوسائٹی میں آئیے تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, مدینہ ڈکلیریشن میں, مدینہ کنسٹیٹیوشن میں یہ بتایا تھا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ وَلِلْمُشْرِكِينَ دِينُهُمْ. جو مسلمان ہیں وہ اپنے دین کے مطابق چلیں, جو یہودی ہیں, جوز ہیں, وہ اپنے دھرم کے مطابق چلیں, جو مشرکین ہیں, پیگنز ہیں, وہ اپنے دھرم کے مطابق چلیں. لیکن سماج میں اگر باہر سے کوئی اٹیک کرتا ہے تو سارے مدینے والے مل کے دفاع کریں گے. سیم انڈین لا بھی آپ کو کہتا ہے کہ ہر دھرم والوں کا اپنا اپنا دھرم, لیکن ہندوستان پر اگر کوئی باہر سے آکرمن ہوتا ہے, اس آکرمن سے لڑنے کے لیے ذمہ داری صرف ہندوؤں کی نہیں ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, بلکہ سارے ہندوستانیوں کی ہے. سارے ہندوستانی مل کے باہر کے حملے کو دور کریں گے.
इसी तरह अंदर भी धर्म की तो बात कीजिए, लेकिन धार्मिक नफरत की बात मना कीजिए। ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है धार्मिक लोगों की तरफ से। जो धार्मिक लोग धर्म की ऐसी बात करते हैं, धर्म आया है वो चाहे जो भी धर्म हो, जितने भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर एक चीज कॉमन पाइएगा आप, कि हर धर्म दो बातें खास तौर पे बताता है कि आप अपना ताल्लुक ईश्वर से जोड़िए, और दूसरा ये कि आप समाज में लोगों के साथ इंसानियत को, मोहब्बत को प्रमोट करिए। वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म में यह है कि खुदा से ताल्लुक कायम कीजिए और इंसानों में मोहब्बत कायम कीजिए। जब हर धर्म मोहब्बत की बात करता है, चाहे ईश्वर की मोहब्बत हो या इंसानों की मोहब्बत हो, जब हर धर्म मोहब्बत की, प्रेम की, शांति की, पीस की बात करता है, ऐसी सूरत में धर्म के नाम पे हम ऐसी बात क्यों करें जिससे अशांति फैले? धर्म के नाम पे हम ऐसी बात क्यों करें जिससे नफरत पैदा हो? बल्कि आप जानते हैं कि जब धर्म के नाम पे जो लोग नफरत पैदा करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि ये उन्हें लगाम देता है। यानी धार्मिक लोग अगर गलत रास्ता इख्तियार कर लें, उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाम देता है, कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, उनको अमन और इंसाफ और मोहब्बत और जस्टिस की दावत देता है, और इस पर भी नहीं मानते हैं तो उन्हें मुनासिब सजा भी देता है हमारा आईन। तो धार्मिक लोगों को ये कंट्रोल करता है। लेकिन आप जानिए, एक बात और याद रखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कानून बना लिया, जब कानून मंजूर हो गया और डॉक्टर साहब से पूछा गया कि इस कानून के बारे में आप क्या कहते हैं, इसकी खूबियों के बारे में आप क्या कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, बड़ी प्यारी बात कही थी। और ये ऐसी बात है जिसमें सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने मुतवज्जा किया था, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचा था, उन्हें दावते फिक्र दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, इसकी खूबियों का क्या कहना, लेकिन एक बात याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छा बन जाए, कानून जितना बेहतर बन जाए, अगर लोगों के मन अच्छे ना हो, अगर लोग अच्छे ना हो, लोगों के व्यवहार अच्छे ना हो, लोगों के अखलाक अच्छे नहीं हो, तो बेहतर से बेहतर कानून लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर पीस और जस्टिस कायम करने में नाकाम रहेगा। ये बात है भीमराव अंबेडकर की। और भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि कानून में बिलफर्ज अगर कुछ कमजोर भी है, लेकिन लोग अच्छे हों, लोगों का मन अच्छा हो, लोगों का दिल सुथरा हो, लोगों का अखलाक बेहतर हो, तो ऐसी सूरत में कमजोर कानून से भी मुल्क तरक्की करेगा, पीस एस्टेब्लिश होगा, मोहब्बत कायम होगी, मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने यह कह के गोया के हिंदुस्तानियों को और बतौर खास धर्म गुरुओं को इस तरफ मुतवज्जा किया कि भाइयों, कानून तो बन गया है, लेकिन कानून के मुताबिक बेहतर चलने के लिए जरूरी होगा कि हमारा दिल अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, और दिलों को साफ करने का काम, व्यवहार को अच्छा करने का काम, कैरेक्टर को सुधारने का काम, मोरालिटी को प्रमोट करने का काम, ये काम स्पेशली सूफियों का है, संतों का है, धर्म गुरुओं का है। ये वो लोग हैं कि अगर अपना असल काम निभाएं, अगर मोहब्बत को प्रमोट करें, तो हमारे आईन को कुव्वत मिलेगी, हमारे दस्तूर को ताकत मिलेगी, और हमारा दस्तूर इनके ताउन से, इनके सपोर्ट से, इनके प्रमोशन से, इनकी हेल्प से मुल्क मजबूत होगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क के लोग मजबूत होंगे। इसलिए बेहतर भारत का निर्माण हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, मुल्क को तरक्की देना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, धार्मिक नफरतों को आग लगाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, धर्म के जरिया मोहब्बत को प्रमोट करना हम सब का काम है। अगर हम ये काम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिया हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, और हम तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये दोहरा रिश्ता है, इस दोहरे रिश्ते को आगे बढ़ाइए। हमारे तलबा, हमारे ये अजीज तलबा इस काम को आगे बढ़ाएंगे। खास तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ लिख के जब आगे बढ़िए तो कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हासिल करिए, धर्म की नॉलेज हासिल करिए, धर्म के जरिया लोगों को मोहब्बत की लड़ी में पिरोइए
اور کنسٹیٹیوشن کے ذریعہ لوگوں کو اویئر کیجئے، آگاہ کیجئے، تاکہ ہندوستان میں اپنے قانونی حق کو حاصل کریں اور قانون کے ساتھ زندہ رہیں، قانون کے دائرے میں رہیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جے ہند، جے بھارت۔